الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مقام آخر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، اللهم صل علی سیدنا محمد۔ قدر التوا کے بعد دوبارہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے کورس سٹڈیز کا شروع ہوا ہے، اور لاسٹ ٹائم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں پر اگلا موضوع بنتا تو صبر تھا، لیکن اب کیونکہ کافی ایک طویل گیپ آگے ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا دوبارہ بلڈ اپ کرتے ہیں۔ I will not go into اس کو خلاصہ نہیں کروں گا کہ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، میرے خیال میں سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو آج جو میں نے آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کا نشان ہے 18۔ اور ہماری خاص طور پہ کیونکہ صوفیاء کے حوالے سے لیکچر ہے تو صوفیاء کی روایت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی کلیدی آیت ہے، اور اس آیت نے ولایت کے شعوری ارتقاء میں بہت ہی کلیدی ایک رول جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم سب جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں تصوف کے، ہم جانتے ہیں کہ مشاہدہ جو ہے وہ تصوف کا ایک بنیادی شعبہ ہے، یعنی مشاہدے کے بغیر تصوف پر بات کرنا بالکل بیکار ہے۔ اور اگر آپ صوفیاء کی کتابیں غور سے پڑھیں تو شاہد، مشاہد اور مشاہدہ، یعنی شاہد عربی میں اس کو کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہے، مشاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور مشاہدہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے دونوں کا لنک کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہے صوفیانے کی، اور ویسے بھی ہمارے یہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں خاص طور پہ پاکستان کی روایت میں صوفیاء کی آپ کو نظر کی بہت تذکرہ ملے گا۔ تو جب مشاہدے کی بات آتی ہے تو آٹومیٹکلی انسان کا ذہن جو ہے وہ نظر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ مشاہدہ نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو نظر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں کی کتابوں میں ناظر، منظور اور نظر، اس پر بڑی بحث ہے۔ ناظر وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور نظر وہ پروسیس ہے جو ناظر اور منظور کے درمیان لنک قائم کرتی ہے۔ تو یہ دونوں موضوعات، نظر اور مشاہدہ، آپ کو بڑے ہی کلیدی موضوعات ملیں گے تمام تصوف کی کتابوں میں۔ اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں گے تو قاضی برہان الدین رحمہ اللہ کا بڑا ایک دلچسپ جملہ ہے، قول ہے ان کی کتاب میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر کا المیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کو دیکھتی ہے ماں سوائے اپنے آپ کو۔ If you look at your eyes تو they are looking at everything around them، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی نظر کا شاہد بننے کے لیے نور قلب درکار ہے، معرفت درکار ہے۔ تو مطلب جو نظر مشاہدہ کر رہی ہے اس کی شہادت کے لیے we need something from within ourselves، from our core۔ اور یہاں تک کہ صوفیاء نے تو جو اعمال نظر ہیں ان پر بڑی بات کی ہے۔ مثلاً آنکھوں کے عمل کیا ہیں؟ آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا نم ہو جانا، اس سے آنسو کا روا ہو جانا، آنکھ کا دیکھنا، نظر کرنا، آنکھ کا جھپکنا، پلکوں کا آپس میں ملنا۔ تو صوفیاء کے مطابق ایک عضو جو انسان کا ہے اس کے جتنے اعمال ہوں اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے۔ The more characteristics a human part of the body has, the more depth it has to it۔ اور صوفیاء کے مطابق نظر کے جو اعمال ہیں وہ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے صوفیاء نے تقریباً 40 کے قریب صفات کا ذکر کیا ہے، اعمال کا ذکر کیا ہے نظروں کے۔ اور اسے صوفیاء کی زبان میں نظر کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، a small universe، مائکرو کاسموس۔
اور وہ کہتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ عالم خارج اور عالم داخل کے درمیان ایک رابطہ ہے. مطلب میرے اندر جو چل رہا ہے اور جو باہر میرے اندر ہے، جو میرے اندر سے باہر ہے دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو میرا پرائمری کنیکشن ہے وہ نظر کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے آنکھ، نظر، مشاہدہ، یہ تین موضوعات جو ہیں وہ آپ کو صوفیاء کی کتابوں میں بڑے ہی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کا 50% جو کام ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہے. وہ نظر کرم پیر نے مجھے کر دی، رسول کی نظر کرم چاہیے، اللہ کی نظر کرم چاہیے. دیز آر دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو ول سی دیم. لیکن ہم کیونکہ اس کو اکیڈیمکلی ذرا تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں تو میں اس کا وہ لنک ایک اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ مشاہدے اور نظر کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے باہر پایا جاتا ہے نظر کو ٹول بنا کر مشاہدے کے ذریعے وہ میرے اندر داخل ہوتا ہے، اور میرے ان ورڈ اور میرے آؤٹ ورڈ کے درمیان یہ نظر اور مشاہدہ از اے کائنڈ آف اے برج. تو اس کا جو ٹول ہے وہ نظر ہے اور جو پروسیس ہے وہ مشاہدہ ہے. اب عربی زبان میں اگر ہم آ جائیں، کیونکہ ہم نے بیسیکلی قرآن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو عربی زبان میں جو لفظ ہیں وہ کبھی بھی مہمل نہیں ہوتے. I mean Arabic language is not a language which doesn't have essences. قدیم جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے آپ عبرانی کو لے لیں، چاہے آپ قبطی زبان کو لے لیں، یا آپ ایون یونانی کو لے لیں، تو یو ول سی کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر پورے کے پورے ورلڈ ویوز پنہا ہوتے ہیں. اور کسی بھی لفظ کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورے کائنات معانی ہے جو کھل جاتی ہے. تو اب جو انسان کا لفظ ہے الانسان، تو عربی میں عرب کہتے ہیں کہ ما سم الانسان الانسان الا لنسیانہ. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، بھولنے والی مخلوق. تو اس لیے ایک مصدر جو ہے انسان کا وہ نسیہ ہے، بھولنے والا، نون سے اور چھوٹی ہے. اور ایک جو مصدر ہے وہ اس کا انس ہے، جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مانوس ہونے والا، فیملیئر ہونے والا. تو وہ صوفیاء جب لفظ انسان کے اوپر بحث کرتے ہیں تو یہ دونوں جو ورلڈ ویوز ہیں عربک لینگویج کے، وہ ہمیشہ ان کے کلام میں آئیں گے. اینڈ ول بی اے مسٹیک ٹو انڈرسٹینڈ اینی صوفک ٹیکسٹ وداؤٹ کیپنگ دس فنامنا آف فلالوجی ان مائنڈ. اب انسان وہ ہے جو انس کرتا ہے، اور انسان وہ ہے جو نسیان رکھتا ہے، بھول جاتا ہے. اور اٹس انٹرسٹنگ کہ جو انسان کی جو آنکھ کی پیوپل ہے، I mean, you know, we have this lens in our eyes and then we have a kind of a window which is open, جس کے پیچھے آپٹک نرو ہوتی ہے. تو واٹ ایور آئی ایم سینگ وہ اس آپٹک نرو پر آتا ہے اس اسپیس کی وجہ سے. لیکن اس اسپیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری آنکھوں کے اوپر ایک لینس ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے. تو یہ جو پتلی ہے، جو اوپن اسپیس، اس کو بھی عربی میں انسان کہتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اب وہ انسان وہ ہے جو انسان کے ذریعے دیکھتا ہے. So this is that kind of space that lets the outside world come into me. تو یہ بھی انسان کے ورلڈ ویو کے اندر، لفظ انسان کے ورلڈ ویو کے اندر یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اس کو پھر صوفیاء نے بڑا نفیس کام کیا ہے. شہاب الدین سہروردی کو اگر آپ لے لیں یا محی الدین ابن العربی کو لے لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان انس کرتا ہے تو اس کی پیوپل گیٹس ڈائلیٹڈ. جب انسان کوئی بھی محبت کرتا ہے تو آپ کی جو پتلی ہے یہ پھیل جاتی ہے، لائک اٹس ٹرائنگ ٹو گیٹ مور. تو جب ہم محبت کرنا بھول جاتے ہیں تو پتلی سکڑ جاتی ہے. تو جن چیزوں پر بھی آپ کو کراہت ہوتی ہے تو ادھر یو ول شٹ یور آئیز ٹو دیم، یا آپ کا پیوپل جو ہے وہ سکڑ جائے گا. اور جن چیزوں سے بھی آپ کو انس ہوتا ہے تو پیوپل جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو کے زیادہ اوپن ہو جائے گا. تو اس کو صوفیاء کی بولی میں انشراح نظر کہتے ہیں، یا انشراح مشاہدہ کہتے ہیں، یا انشراح شاہد کہتے ہیں. کہ when he is looking at something that he likes or he is familiar with، تو اس کی یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ پھیل جاتی ہے. اب سب سے پہلا انس تو ہمیں لاجیکلی، ریشنلی، اسپرچولی اپنے خالق کے ساتھ ہی ہے. انس باللہ، اللہ کے ساتھ. یعنی انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ انس کرتا ہے اور اس کی آنکھیں ہر وقت تلاش کرتی ہیں اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو اب عربی میں جو آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عین ہے.
حبیبی یا نور العین، آپ کو اکثر وہ تو پاپ گانے ہیں تو عین کا لفظ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. تو عین کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عین سے مراد ذات بھی ہے، عین سے مراد سورس بھی ہے، سورس آف سم تھنگ از عین ایز ویل. اور ایک ایسا چشمہ جہاں سے لوگوں کو وہ پانی ملے جس سے ان کی پیاس بوجھ جائے یا ان کی زندگی کی کنٹینیوٹی انشور ہو جائے، اس کو بھی عین کہتے ہیں عربی میں. ہو بہو ہونے کو بھی عین کہتے ہیں. تو اب آپ ان سارے مطلبوں کو اگر اکٹھا کر لیں، انسان جو پیوپل ہے، اور عین جو آنکھ ہے، اور مشاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے، شاہد جو دیکھ رہا ہے، اور مشاہدہ جو پروسیس ہے، تو اگر آپ یہ سارا اس کو اکٹھا کر لیں ان سارے ورلڈ ویوز کو، تو ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ شاہد بنے، مطلب شہادت دینا. That is the primary objective of creating humans. اور اس لیے اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو دین کے اندر جو داخلے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ بھی شہادت ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دو شہادتیں جو دے گا وہی دین میں داخل ہوگا. اب عین کو، لفظ انسان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو دین یو ول انڈرسٹینڈ. اگر آپ انسان کو دیکھیں تو اس کو دو آنکھیں دی گئی ہیں، دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ، اور کلمہ شہادت کے دو پارٹس ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دو ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم نے مشاہدے کو افرم کرنا ہے. کلمہ توحید جو ہے اس کے اندر یہ سارے ورلڈ ویوز اکٹھے ہوں گے کہ ہمیں دو آنکھیں دی گئی ہیں، دو شہادتوں کی ہم سے طلب کی گئی ہے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو پورا کا پورا قرآن انسان کے اسی شہادت دینے کے پروسیس کے ارد گرد گھومتا ہے. I mean any serious student of قرآن cannot miss it کہ قرآن میں جو مسلمان کا پرائمری، بلکہ میں کہوں گا کہ the most critical role جو ایک انسان نے پلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دونوں شہادتوں کی تکمیل کرے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو سب سے بڑا شاہد خود خدا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہیں گے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز کا گواہ ہے. ہم مسلمان امت ہیں اور ہمارا بھی جو قرآن میں جو ایک کرٹیکل رول ہے وہ گواہی کا ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں اس طرح بنایا ہے ایک درمیان کی امت. یہ وسط کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. یو ول انڈرسٹینڈ ان 5-10 منٹس کہ ہم امت وسط کیوں ہیں. وسط کہتے ہیں بیلنسڈ کو. تو اللہ کہتا ہے کہ وی ہیو میڈ یو اے ویری بیلنسڈ امت لتکونا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہارا گواہ ہو. یعنی اللہ سب کا گواہ ہے، امت اس لیے بنائی گئی کہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں پر گواہ بنے، اور رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ امت پر گواہ بنے. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس تثلیث میں شہادت کی کہ جہاں پر امت لوگوں پر گواہ ہے، رسول اپنی امت پر گواہ ہیں، اور اللہ رسول پر گواہ ہے. اور تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ دس ٹرینٹی آف وٹنسنگ از ویری انمسٹیکیبل ان دس آیت. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو جو آغاز کائنات ہے وہ بھی شہادت کے اوپر ہے. اب یہ دو شہادتیں جو ہیں کائنات کی زندگی کے دو ہی جہتیں ہیں، ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے. ہر چیز جو ہے کبھی شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم ہوتی ہے. تو جب آغاز کائنات ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھ سے ان کی اولادیں نکالیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے ہی اگینسٹ وٹنس بنایا. یعنی یہاں پر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں اپنا بھی گواہ ہوں. تو جو قاضی برہان الدین کہہ رہے تھے کہ اپنی نظر کے شاہد بنو،
تو یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن کی اس آیت میں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے آدم کی اولاد کو اپنے آپ پر یا اپنے خلاف، وٹنس فار اور وٹنس اگینسٹ دونوں ہو سکتے ہیں، اپنا گواہ بنایا اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، اور کہنے لگے کہ ہاں شہدنا، اور انہوں نے گواہی دی۔ تو شہادت کا لفظ 2 دفعہ اس آیت میں آیا، 2 آنکھیں ہیں، کلمہ شہادت کی 2 گواہیاں ہیں۔ So you can imagine کہ this pairing of 2 when it comes to گواہی، اسلام میں بھی 2 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ ایک پورا وٹنس جو ہے اس سے پورا ہوتا ہے۔ تو یو کین امیجن کہ کتنا ورلڈ ویو اور کتنی سنکرونسٹی ہے اس پوری شہادت کی، پوری کی پوری پیراڈائم میں قرآن میں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، اور یہ کیوں کروایا گیا، یوم القیامہ انا کننا ان ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں لگا، ان 2 شہادتوں کا۔ تو سب سے پہلے تمہیں تمہارے اگینسٹ گواہی دلوائی گئی کہ تم ہو، اور پھر گواہی دلوائی گئی کہ اللہ تمہارا رب ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ تراش سکو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کو اس گواہی کی امپورٹنس کا قرآن میں، قرآن کے ورلڈ ویو میں آپ کو مطلب اٹس انمسٹیکبل، اور اللہ حکم فرماتا ہے تمام مسلمانوں کو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم نے گواہی نہیں چھپانی، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے گواہی چھپائی اس کے دل میں ایک بہت بڑی کجی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ There is something really wrong with somebody جو کہ جانتے ہوئے حق وٹنس نہیں دیتا۔ اور حضور کے جو فرائض نبوت ہیں، جو رول ہیں حضور کے، ان میں ایک سب سے پہلا جو رول قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مصطفیٰ ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ شاہدوں، تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو۔ تو اب یہ آغاز کائنات ہے، اور آغاز کائنات میں 2 گواہیاں آ رہی ہیں، ایک گواہی ہے لوگوں کی اپنے ہونے کی، اور دوسرا خدا کے رب ہونے کی۔ This is the start of the cosmos and where it's going to end. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ What a beautiful ayat۔ یوم، اس دن، نبعثو، ہم کھڑا کریں گے، فی کل امتن، ہر ایک امتن، ہر امت سے، شہیدن علیہم من انفسہم، جو گواہ ہوں گے، اور ہوں گے بھی انہی میں سے ہی۔ ونس اگین ایک گواہی آ گئی کہ ہر امت میں سے کچھ لوگوں کو گواہ اٹھایا جائے گا جو who will belong to that nation and then they will bear witness against or for that nation۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے محمد ہم تمہیں ان تمام گواہوں کا گواہ بنا کر قیامت میں کھڑا کریں گے۔ once again you can understand the 2-tier dimension کہ 2 گواہیاں ہیں، ایک ہر امت میں سے کچھ گواہ کھڑے کر کیے جا رہے ہیں جو اپنی امت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اور پھر رسول کو کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ ان گواہوں کے سچا ہونے کے اوپر وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور تمام کائنات کے گواہوں کا گواہ تجھے بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اس میں پھر 2 طرح کے گواہ ہیں۔ if we go into categories، ایک گواہ ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے ہیں اعمال کے، اور پھر ایک گواہ فرشتے ہیں۔
جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان فرشتوں کے سچا ہونے کی گواہی بھی حضور نے دینی ہے, اور ان تمام گواہوں کے جن میں انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, ہر ایک قوم کے اچھے لوگ بھی ہیں جو صادق ہیں, ان لوگوں کی صداقت کے اوپر بھی جو شہادت ہے وہ رسول نے دینی ہے. اسی لیے ہمارے کلمہ شہادت میں دو گواہیاں ہیں, ایک اللہ کی جس کو کسی نے نہیں دیکھا, اور ایک رسول کی جس کو مخلوق نے دیکھا ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ پیرنگ جو ہے غیب کی اور شہادت کی, جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی اور جو نظر نہیں آ رہا اس کی گواہی, اس کا پورا ایک قرآن نے اس کو مطلب اٹ کین بی اے تھیسس. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز بین ورک لائک دیٹ, بٹ یا وی کین ڈو اٹ. آپ میں سے کوئی اس کا پروجیکٹ کر سکتا ہے کہ دو کو حدیث اور قرآن میں کیسے انٹیگریٹ کیا گیا شہادت میں. اب آغاز کائنات بھی گواہی پر ہو رہا ہے, شہادت پر ہو رہا ہے, اور اختتام کائنات بھی گواہی پر ہو رہا ہے. تو یہ دو گواہیاں ہیں جن کی سمبولک ریپرزنٹیشن کلمہ شہادت میں ہوتی ہے, اور کلمہ شہادت کی سمبولک ریپرزنٹیشن آپ کی دونوں آنکھوں میں ہوتی ہے. So you know from this you can understand the whole state of affairs. اب اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے گواہی نہیں چھپانی, جو چھپائے گا اس کے دل میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی کجی ہے. There is something seriously wrong with him, کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے. اور حضور کے فرائض نبوی میں بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے شاہد بننا ہے, اور خود قرآن جس کی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں وہ خود شاہد ہے. اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا, صبح کا قرآن پڑھنا سب سے بڑی شہادت ہے. اور اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں, وَشَاهِدًا وَمَشْهُودًا, جو گواہی دے رہا ہے اس کی بھی مجھے قسم ہے, جو جس کی گواہی دی جا رہی ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے. I swear by the one witnessing and I swear by the one being witnessed. So it's heavy stuff in Quran. اور قیامت کے دن بھی ہم شاہد ہیں یوم حشر کے, یعنی یوم حشر بھی ہماری شہادت کے بغیر برپا نہیں ہو سکتا unless کہ تمام لوگ اکٹھے ہوں اور شہادت دیں گے, یا وی آر ان دیٹ ڈے آف ججمنٹ. اس لیے یوم حشر کا قرآن میں جو نام ہے ذالک یوم مشہود, this is the day that is being witnessed. اس میں ہم سب شاہد ہیں, اور یہ یوم حشر جو ہے یہ مشہود ہے, اور سب سے بڑا شاہد کائنات کا خود خدا ہے, اور سب سے بڑا مشہود کائنات کا اللہ کی توحید ہے. This will connect to me to the ayat that I have recited. شاہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے. It's an amazing ayat and I'm sure that Taimur bhai is going to love it. ان کے مزاج کے عین مطابق ہے یہ. شاہد اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے, انہ لا الہ الا ہوا, کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے, والملائکۃ, اور اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور وہ اولو العلم, وہ علم والے, قائمًا بالقسط, who are absolutely balanced. قسط کہتے ہیں آدھا آدھا کرنے کو, قسط کہتے ہیں چیزوں کو ڈیو دینے کو, اور وہ لوگ جو قائمًا بالقسط ہیں, لا الہ الا هو العزیز الحکیم, وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دو, یہ قائمًا بالقسط اللہ کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے, اور جو لوگ گواہی دے رہے ہیں ان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نظم کے ساتھ ہر چیز کو رکھا ہوا ہے, کتنی ترتیب کے ساتھ. So this synchronicity, this balance tells us کہ صرف وہی اللہ ہے, وہی زبردست ہے, وہی حکمت والا ہے. اب the most interesting thing is کہ گواہی دے رہا ہے اللہ اپنی, کہ اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے, اور فرشتے اور اہل علم جو قسط پر قائم ہیں, مکمل توازن پر ہیں, وہ ایبسولوٹلی بیلنسڈ. بڑی یہ مشہور آیت مبارکہ ہے ہماری روایت میں. اور تیمور بھائی کیونکہ پرانے ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی بھی میں خدمت میں عرض کروں گا کہ ہماری پرانی مساجد کی محرابوں میں اور مدرسوں میں جہاں پر مصلے بنائے جاتے تھے, وہاں پر یہ آیت لکھی جاتی تھی. آج بھی اگر بہت ہی آپ قدیم درس یا بہت ہی قدیم مسجد میں چلے جائیں, خصوصاً عباسیوں کے دور کی جو مساجد میں نے خود دیکھی سیریا میں,
اگر آپ ان مساجد میں چلے جائیں اور ان مدارس میں چلے جائیں جو اس زمانے میں قائم ہوئے ہیں، جس زمانے میں غزالی جیسے لوگ تھے، یا جس زمانے میں جنید بغدادی یا باقی بستامی جیسے لوگ تھے، تو ان مدارس کے مصلوں میں اور ان مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ کو ایک خاص اونچائی کے اوپر لکھا جاتا تھا. اٹس ویری انٹرسٹنگ فنومینا کہ ایسی جس کو ہم کہتے ہیں نا آئی لیول، تو ایک امام آیا ہے محراب میں نماز پڑھانے کے لیے، اور وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا سر اٹھتا ہے، بیکاز دیٹ از دا مطلب یہ طریقہ ہے نماز پڑھانے کا امام کا. آنکھیں کھولتا ہے وہ اور اللہ اکبر کہتا ہے اور بالکل سامنے دیکھتا ہے، تو بالکل سامنے اس اونچائی پر یہ آیت لکھی جاتی تھی کہ امام کی نظر اس پر پڑے. اٹس ویری انٹرسٹنگ فنومینا. اور مسجد اور مدارس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ واٹ از دا objective of constructing a mosque or a madrasa in Islam؟ یہ مقدس مقامات ہیں اور ان کا ایک ہی تعلق ہے کہ تعلق مع اللہ قائم کیا جائے، اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کیا جائے. مدرسے عبادت کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے. مدرسے کا تعلق علم سے ہے اور مسجد کا تعلق عبادت سے ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ما سوائے علم والوں کے جو حق ہے اس کی خشیت کا وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اب امام جو ہے وہ عبادت میں ہے، اور جو ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہے کریشن کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو ما سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب ایک امام ہے جو عبادت کی غرض سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور اس کے باطن میں علم چل رہا ہے، یعنی علم اور عبادت اکٹھا ہو رہا ہے، اور نظروں میں اس کی یہ آیت ہے سامنے. اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کلام خدا سے زیادہ بہتر وسیلہ کوئی اور نہیں ہے. تو اب کلام خدا سامنے لکھا ہوا ہے، یہ علم سے بھرا ہوا عالم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو رہا ہے. اس سے بہترین محل، اس سے بہترین کلام تعلق قائم کرنے کے لیے اور کیا ہوگا؟ اور یہ آیت ہمیشہ ہماری مساجد میں خط کوفی میں لکھی گئی ہے اور مدرسوں میں. دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو کبھی میں اور تیمور بھائی اکیلے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. یہ ایک آیت مبارکہ جو ہے ایک درجہ بندی کر رہی ہے شہادت کی. there are 3 levels of witnessing, 3 levels of شہادت. اللہ خود شاہد ہے، فرشتے شاہد ہیں، اور اولو العلم شاہد ہیں. جب I sometime feel یا sometime I think کہ جب ان محرابوں میں اور ان مدرسوں میں اسلام کے یہ بحر علم، جن کو آج اگر ہم سلام کرنے کے لیے سر بھی اٹھائیں تو ہماری ٹوپیاں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، جب یہ لوگ ان محرابوں اور مصلوں میں اپنے پورے علم اور اپنی پوری خلوص عبادت سے کھڑے ہوتے ہوں گے محراب میں، اور سامنے یہ آیت ہوگی، تو کیا حال طاری ہوتا ہوگا؟ وہ حال وہ مجھ پر اور آپ پر نہیں طاری ہو سکتا. اور میں سوچتا ہوں جب امام الحرمین امام جوینی، امام فخر الدین رازی، امام ابو حامد غزالی، شیخ محی الدین ابن العربی، مولانا رومی، عبد القادر گیلانی، غوث العظم، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، جب ان مصلوں پر ہوتے ہوں گے اور پورے خلوص کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب اللہ اکبر کہتے ہوں گے اور یہ آیت ان کی نظروں میں ہوتی ہوگی، تو what kind of connection they must be feeling with divinity. اور یہ 3 درجے شہادت کے ان کی نظروں میں آتے ہوں گے کہ اللہ، ملائکہ اور اولو العلم جو مکمل توازن پر قائم ہے، قسط کے مقام پر قائم ہے، گواہی دے رہے ہیں. اور گواہی کس چیز کی ہے؟ توحید کی. توحید جو ہے وہ سب سے اہم باب ہے اسلام میں، اور بڑا ہی بدقسمت انسان ہے وہ جو جس کی نظر توحید سے اٹھ جائے.
بہت بدنصیب میں اس کو کہوں گا کہ مسلمان بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اور توحید کے باب میں خطا کر رہا ہے، کیونکہ شرک وہ واحد جرم ہے اسلام میں جو ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام جرائم جو ہیں وہ قابل معافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا اس کو جو اس کے ساتھ شریک کرے کسی کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو لغزش چاہے، جو گناہ چاہے کسی کا معاف فرماتے۔ وَمَن یشرک باللہ فقد افطرى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا دیا اس نے بہت بڑے گناہ کو افترا کیا۔ He has engineered, he has manufactured a greatest of crimes a human can commit۔ انسان کی سب سے بڑی لغزش یہ ہے کہ توحید کے باب میں خطا کر جائے، کیونکہ دنیا کے اتنے نظم و ضبط کو دیکھ کے، کائنات کی اتنے ڈسپلن کو اور قواعد کو دیکھ کر، ان کہکشاؤں کو دیکھ کر، ان ان گنت مخلوقات کی ارینجمنٹ کو دیکھ کر، اور اتنے رنگوں کو دیکھ کر بھی، اور اتنی انفینٹ یونیورس کو بھی اپنی رات اپنی انسان سے، اپنی آنکھ سے دیکھ کر، پتلی سے دیکھ کر بھی یہ ہائپوتھسس کریٹ کرے کہ اس کا کوئی خالق نہیں، یا اگر خالق ہے تو ہو سکتا ہے 2 ہوں، 3 ہوں، یا جس طرح گریکس کے یا ہندوز کے ہیں ہزاروں ہوں، اربوں ہوں۔ تو اتنی ترتیب اور اتنی تنظیم کا کوئی ایک خالق نہیں ہے، اور پھر وہ گریک گاڈز کی طرح یا ہندو گاڈز کی طرح ایک خدا دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ اپنی ہی کریٹڈ کائنات میں سے یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے، اینڈ دے آر ویجنگ وارز، اور مہا بھارتا ہو رہی ہے، اور ادھر اپولو لڑی جا رہا ہے۔ سو واٹ کائنڈ آف گاڈز آر دوز who fight among each other for a piece of land, for a piece of authority? It's coming, this empowerment is coming from a place of extreme powerlessness. It's very strange. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی برہان کے لیول پر جا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ پوری کائنات میں ہر وقت فساد ہی مچا رہتا۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے، ایک دماغ میں رکھنا اگر ڈال دے انسان تو اس کے زندگی کے ہر عمل پر پھر اسی شرک کی چھاپ لگ جائے، یعنی انسان کی اخلاقیات، انسان کیا کائناتی تصور، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اگر صرف یہ انسان انٹرٹین کر لے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اگر خالق ہیں تو دیر آر ملٹیپل کریٹرز، دیر از ناٹ ون کریٹر۔ اور اسی لیے اللہ فرما رہا ہے شاہد اللہ ہو، اللہ خود گواہ ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے عقل جس طرح کے ہیں، ہمارے دماغ جس طرح کے ہیں، the kind of perversion we have and the kind of absolute double blindedness we have، تو ہم انسانوں کے عقل، انسانوں کے دماغ کہیں دامن توحید کو آلودہ نہ کر دیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے شاہد اللہ ہو انہ لا الہ الا، کہ سب سے پہلا گواہ توحید کا میں خود ہوں، مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے۔ The most absolute witness to his oneness is nobody else but God himself۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو تم تعریفیں بھی میری کرتے رہتے ہو، میں ان تعریفوں سے بھی بہت بلند ہوں، تم میری صفات بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور شہادہ، گواہی اور اندیکھی گواہی دونوں کے جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گواہی سے بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے بھی بلند ہے، اسی لیے وہ پہلا شاہد اپنے ایک ہونے کا خود ہے، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہ گواہی کیا ہے؟ this is what my today's، جو میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو 9:30 بجے تک اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کس طرح کا شاہد ہے۔
کیا وہ اس طرح کا شاہد ہے جیسے ہم ہیں کہ ہم ایک کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ لیتے ہیں اینڈ وی ہائپوتھیکیٹ کہ اندر یہ ہو رہا ہے، یا پھر ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا آئی ہیو وٹنسڈ دیٹ پیپل ور آفرنگ پلگرم، یا ہم مسجد نبوی کو تصویر دیکھ لیتے ہیں کسی کے گھر میں لگے ہوئے اینڈ وی تھنک دیٹ وی آر شہید آف مسجد نبوی، یا پھر جس طرح اب ہم کر رہے ہیں ویڈیو کال، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شاہد ہوں تیمور بھائی کا، اور میں شاہد ہوں زرین بی بی کا اور بلال بھائی کا، تو کیا اس طرح کی گواہی اللہ دیتا ہے؟ اس طرح کا شاہد ہے؟ یا جس طرح مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں تو ہم نے سنا کہ مولانا صاحب کوئی خطیب تقریر کر رہے ہیں اور ہم نے قیافہ لگایا کہ اندر خطیب صاحب بھی موجود ہیں اور ان کا مجمع بھی موجود ہے اور جمعہ ہو رہا ہے یا کوئی میلاد ہو رہا ہے یا کوئی ختم ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی گواہی اللہ دیتا ہے؟ کیا اللہ اس طرح کا شاہد ہے؟ یا جس طرح آج کل ہم اخبار پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا یا خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، جس طرح آج یہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، تو ہم بھی وی آر کائنڈ آف اے شاہد. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کا ناقص سا شاہد ہے جو کہ سیکنڈ تھرڈ سورسز کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے؟ یہ وہ شہادت نہیں ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف وٹنسنگ that we are being called to witness here. پروردگار کی شہادت وہ ہے جس میں کسی قسم کے حجاب کی گنجائش نہیں ہے. Absolutely no place for any kind of distance, of any kind of illusion. کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہر ایک کا ہر لمحے، اس کے ہر حال کا، اس کی ہر کیفیت کا، اس کی ہر ماہیت کا، اس کے ہر انقلاب کا شاہد ہے. whether you are transmutating, whether you are evolving, whether you are in this century or you were in that century or you will be in that century, it does not make a difference to the witnessing of God. وہ اپنے ایک ہی الآن الدائم میں، he is the eternal now. اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک ہے. اس کے لیے آپ کی حال، چاہے آپ گناہ گار ہیں، چاہے آپ تائب ہیں، چاہے آپ ولی اللہ ہیں، he is not a linear God. He is all encompassing. اس کی وٹنسنگ ایسی نہیں ہے جس طرح آپ کی اور میری وٹنسنگ ہے. سب ماضی، حال، مستقبل، تمام حال بے حال ہونا، سب ایک لمحے اس کی نگاہ شہادت میں ہے. جو کچھ ہمارے جسموں سے وارد ہو رہا ہے اعمال کی شکل میں، وہ اس کا بھی گواہ ہے، اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ اس کا بھی گواہ ہے. یعنی جو عمل میں کر رہا ہوں اس کے شاہد فرشتے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، لیکن جو میرے اندر چل رہا ہے اس کے گواہ فرشتے نہیں ہیں اور لوگ نہیں ہیں، لیکن خدا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. جو کچھ سینوں میں چل رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے اور میں جانتا ہوں تمہارا نفس تم سے کیا وسوسے کرتا ہے. یعنی وہ جو نفس کی کانا پھوسی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے کیا چیز تمہیں اندر سے اکسا رہی ہے. میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں، اور جس طرح وہ اکسا رہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو عمل کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تمہاری نیتوں میں چل رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وہ دل کا محرم ہے، وہ دل کا بھیدی ہے. تو یہ شہادت جو خدا کی ہے، کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادہ کا شہید ہے، تو اپنا پہلا شہید بھی وہ خود ہے. اس کا حق بنتا ہے جو دوسروں کے اندر کے حال کی گواہی دے وہ اپنے اندر کے حال کی گواہی بھی دے.
سو اٹس پرفیکٹلی جسٹیفائیبل. جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, خود اللہ گواہ ہے, خود ہی شاہد ہے, خود ہی مشہود ہے, خود ہی ناظر ہے, خود ہی منظور ہے, توحید کی گواہی بھی خود دے رہا ہے, تو بھائی جو سب کی گواہی دے رہا ہے اور ظاہر اور باطن دونوں کی گواہی دے رہا ہے, تو اپنی بھی گواہی اسی کی ہی بنتی ہے. وہ احد ہے, وہ واحد ہے, لیکن اس معنی میں نہیں جس طرح ہم واحد کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں پر واحد کی کئی کیٹیگریز ہیں. دیر از واحد نوعی, دیر از واحد نسلی, ہمارے لیے واحد جنسی ہے, واحد عددی ہے. اب واحد نوعی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں چیزیں اپنی نوع میں ایک طرح کی ہیں, یہ دس از سالڈ اینڈ دس از گیس اینڈ دس از لیکوڈ, یہ وحدت نوعی ہے. یا ہم کہتے ہیں وحدت عددی ہے کہ ون از دا الواحد نصف الاسنین, ون از دا ہاف آف دا ٹو. اللہ تعالیٰ اس معنی میں یہ نہیں ہے کہ وہ لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے, یا وہ واحد اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ دو کا آدھا ہے, نہ ہی وہ واحد جنسی ہے جس طرح میل اور فیمیل کی ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے, یا ہم نے جس طرح اینیمل اور ویجیٹیشن اور ہیومینٹی کی کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. نہ تو وہ نسل کے اس اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ جنس کے اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ تو کس حساب سے خدا واحد ہے؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن فار صوفیز. اور جب آپ تصوف کو پڑھتے ہیں تو یہی توحید ہے صوفی کی جو باقی سب علماء سے فرق ہے. وہ کہتے ہیں اللہ واحد عددی نہیں, اللہ واحد نسلی نہیں, اللہ واحد نوعی نہیں, اللہ واحد جنسی نہیں ہے, بلکہ اللہ واحد حقیقی ہے. یہاں پر آ کے صوفی کی توحید دوسروں سے بہت زیادہ فرق ہو جاتی ہے ایٹ اے ویری ایکیڈیمک اور علمی سطح کے اوپر. اور صوفی کی توحید کیا ہے؟ صوفی کی توحید وہی ہے جو حضرت علی کی توحید ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ اللہ تھا, کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا. تو یہ سن کر اور حضرت علی رونے لگ گئے. تو حضور نے کہا کہ علی کیوں روتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الان کما کان, یا رسول اللہ میرے لیے تو آج بھی وہی ہے, آج بھی بس وہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کو وحدت حقیقی کہتے ہیں, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی موجودگی شہید کے حد تک اثرٹ نہیں ہوگی. اگر کوئی مشاہد حقیقی ہے ہمارا, کوئی ذات حقیقی ہے جو قائم ہے اور قائم رہے گی, جس کو ذات کہنے کا اور کہلوائے جانے کا حق ہے, وہ خدا ہے. اس کو تصوف میں توحید حقیقی یا وحدت حقیقی کہا جاتا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو تخلیق کرنے کے لیے کسی کی مشاورت کی ضرورت ہو. He doesn't need advisors. مسلمان خود ایڈوائزر بن گئے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کو ایڈوائزر نہیں چاہیے. مطلب اس نے کائنات بنائی ہے تو بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بدیع کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر تجربے کے بناتا ہے, بغیر مشورے کے بناتا ہے. God doesn't need consultant bodies. He doesn't need advisors. When he was about to create the universe, he didn't need anything. بدیع السماوات والارض, بغیر تجربے کے اس نے سب کچھ بنایا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور اب بھی جب کسی کام کا میرا ارادہ ہوتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اس کو کہتا ہوں ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. He doesn't need any advices. اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر یہ کائنات چلے گی, وہ ان اصولوں کا بھی خالق ہے. کہاں پہ گریوٹی زیادہ ہوگی, کہاں پہ گریوٹی کم ہوگی, کہاں پر ویکیوم ہوگا, گریوٹی نہیں ہوگی, یہ سب فیصلے اس کے ہیں. اور اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو ایک خدا چاہتا کہ کائنات should be like this, اور دوسرا چاہتا کہ کائنات should be like this. جب اس کی حکومت آتی دن کے پہر میں تو کائنات ویسی ہو جاتی جیسا وہ چاہتا ہے, اور جب دوسرے کی حکومت آتی تو کائنات ویسی ہو جاتی جیسا وہ چاہتا ہے. لفسدتا, ہر وقت فساد ہوتا, ہر وقت جھگڑے ہوتے, کائنات اس نظم کے ساتھ, اس روانی کے ساتھ نہ چل رہی ہوتی. یہ ہے پہلا درجہ گواہی کا خدا کے, اور وہ خدا خود گواہ ہے اپنا, اور اس کی گواہی بغیر کسی حجاب کے ہے. There are no veils. He is totally aware of himself and he knows he is one.
He doesn't need anyone to tell him. He is enough to be a witness to his own uniqueness, to his own ahadiyat. اور دوسرا درجہ ہے فرشتوں کی گواہی کا، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ بارش میں ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں، یعنی they are everywhere, they are aware of what is happening. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ بہت ہی مکرم، بہت ہی قابل عزت لکھنے والے تمہارے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں، اینڈ دے نو ایوری تھنگ یو ڈو، جو کچھ تمہارے جسموں سے صادر ہو رہا ہے، دے نو ایوری تھنگ۔ اور فرشتوں کی یہ جو گواہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے والملائکہ، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، تو یہ گواہی فرشتوں کی جو ہے ایک اعتبار سے اٹ از سپیریئر ٹو اس، ٹو ہیومنس، اور ایک اعتبار سے اٹ از انفیریئر ٹو اس ہیومنس۔ شہادت کی ہمیشہ دو ٹیئرز چلتی رہیں گی۔ تو یہ فرشتے جو ہیں، یہ جو گواہی دے رہے ہیں مرتبے میں ایک لحاظ سے یہ ہم سے بلند ہیں بطور شاہد، اور ایک اعتبار سے ہم سے کم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت سے ایسے حجابات نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، they are the beings of light, they are not a being of matter، تو اس لیے ان کے لیے وہ حجاب وہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، تو جنہوں نے تو انکار کیا، فرشتوں نے انکار نہیں کیا۔ It's a very important lesson to draw from the modes of existence and how they behave۔ تو انہوں نے انکار نہیں کیا کیونکہ وہ آدم کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے، ان کے لیے وہ حجاب نہیں تھا جو ابلیس کے لیے تھا۔ تو حالانکہ ہر چیز ہی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کہ کل لہو قانتون، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، لیکن جو فرشتے ہیں they have a very fixed station, they don't have free will۔ یہ قرآن سے ہمیں خود فرشتوں کی اپنی سٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وما منا الا لہو مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا سٹیشن فکس نہ ہو، وہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا۔ they don't have free will, they have less wills but they don't have free will۔ تو اب اگر فری ول نہیں ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں فرشتے وما منا الا لہو مقام معلوم وانا لنحن الصافون، ہم صفیں باندھتے ہیں اس کے حکم سے، وانا لنحن المسبحون، اور ہم ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دو ہی تسبیحات ہیں، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ اینڈ وائی، بلکہ یہاں سے ہمیں حدیثوں سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو یا الحمدللہ کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز اس چیز میں سے ان کو وہ امر ربی نظر آتا ہے، they can see pass through that thing۔ that is why ان کو کوئی hesitation نہیں تھی آدم کو سجدہ کرنے۔ they were not merely witnessing Adam but they were witnessing the soul جس کو کنٹین کیا ہوا تھا آدم نے، جو اللہ تعالیٰ کی روح کو کنٹین کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ حجاب نہیں بن رہا تھا جسم، تو ان کے لیے کوئی شائنس، کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی کہ ہم آدم کو، صرف انہوں نے جسم کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کیا کہ خوریزی کرے گا، بٹ the moment they saw what Adam contained، تو فوراً سجدہ کرنے لگ گئے۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے۔ بھئی اگر اختیار ہوتا تو فرشتے نہ ہوتے، you have to understand that۔ ہاں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہمارا المیہ تو فری ول کا ہی ہے، تو اگر فری ول ہوگی تو فرشتہ نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے پھر اس کو نظر بھی سب کچھ آئے گا لیکن اس کا اختیار نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اس لیے فرشتوں کے لیے اس چیز کی گواہی دینا بہت آسان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ They know that they don't have any will, they see that whatever is happening is by the will of God، اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی اسی کی مرضی سے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اسی کی مرضی سے لوگوں کو عزت مل رہی ہے۔ So it's very easy for an angel, but for a being like me it's tough because I'm very much veiled۔ تو یہ حجابات نہ ہونا
اس وجہ سے فرشتوں کی گواہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے, زیادہ مرتبہ رکھتی ہے, لیکن کیونکہ فری ول نہیں ہے تو ان کی گواہی کی وہ ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک جو اولو العلم کی ہے. اب تیسرا درجہ آ رہا ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, وہ علم والے جو پرفیکٹ بیلنس کے اوپر قائم ہیں. اب یہ علم والے کون ہیں؟ اب جو ماڈرن سائنس والے وہ کہیں گے کہ یہ اولو العلم ہم ہیں. دیکھو ہم نے کیا کر لیا ہے, ہم نے خوردبینوں کے ذریعے مائکروسکوپس کے ساتھ ہم ایٹم کے اندر گھس گئے, اور پھر ہم اندر ہی نہیں گھسے, ہم نے ایٹم کو توڑ بھی دیا, اور اس کو توڑ کر ہم نے اتنی انرجی بھی ایکسٹریکٹ کر لی ہے, اور ہم نے لوہے کو پانی پر تیرا کر دکھا دیا ہے. ہم مریخ کے اوپر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری سیٹلائٹس جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر گھوم رہی ہیں, اور ہمارے جو خلائی جہاز ہیں وہ چاند کے اوپر اتر رہے ہیں, اور ہم سمندر کے سینے کو چیر کر اس میں ڈرلنگ کر کے اس میں سے اس کی چھپے ہوئے آئل کو نکال رہے ہیں. تو ہم یہ اولو العلم ہیں. وی آر پریٹی ڈیپ, وی آر پریٹی فار آؤٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ادھوری ہے. وہ خود مانتے ہیں کہ کچھ سمجھ آتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. کچھ کر پاتے ہیں, بہت کچھ نہیں کر پاتے. ابھی وہ جس شہادت کی قرآن بات کر رہا ہے اس کی سرحد سے بہت دور ہے. بیماری کے خلاف ہمارے پاس سرجری ہے, ہمارے پاس میڈیسنز ہیں, ہمارے پاس پریونٹیو کیورز بھی ہیں, لیکن موت کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تھیوریز تو ہیں بگ بینگ کی کہ ہاؤ the world started, but we are not witness of that phenomenon. ہمارے پاس نظریات تو ہیں کہ how the world is going to end, but we are not witnesses of the end. We are not among شہداء. ہم وہ شہید نہیں ہیں. موت کے بعد کیا ہونا ہے, we can have theories about it, we can hypothecate, but we are not the witnesses of what is happening after people die. اس زندگی سے پہلے کیا تھا, ہم صرف پری بگ بینگ کی تھیوری دے سکتے ہیں, لیکن we are not the observers of what was there pre big bang. اور یہ بگ بینگ کے اور کائنات کے لپیٹے جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے, اور وہ اس زندگی میں بھی ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جو ہم آباد ہیں, ابھی تو یہ زمین ہی پوری ڈسکور نہیں ہوئی ہم سے. تو ابھی تو ہم اس شہادت کی, اس اوور ویلمنگ وٹنسنگ سے تو بہت دور ہیں, نالج وائز, سائنٹیفکلی بہت دور ہیں. تو وہ کون سے اولو العلم ہیں جو اس آیت مبارکہ میں ہیں, جو اس کامل شہادت دینے کے اہل ہیں, شہید کہلائے جانے کے لائق ہیں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کو ذرا نئے طریقے سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یذکرون اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, چاہے بیٹھے ہوں, چاہے کھڑے ہوں, یا پہلو کے باہر لیٹے ہوئے ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور فکر کرتے ہیں, and they intellectualize and they rationalize the creation of the universe, of the earth and the skies. But how do they rationalize about it? This is interesting. How do they intellectualize? By just thinking, cause and effect, cause and effect. By linking the chain? نہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. هَذَا عربی میں ہاذا مقرب محسوس کے لیے آتا ہے. وہ چیز جو میری گرفت میں ہے, جو میرے ہاتھ میں ہے, وہ ہاذا ہے, جو میرے قریب ہے, جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں. the thing I can touch. ہاذا وہاں پر آئے گا. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ہاذا, اے پروردگار اس زمین اور اس آسمان اور اس مومنٹ آف کریشن
جو ہمارے ہتھیلی پر ہے. یہاں پر قصیدہ غوثیہ پر جو اعتراض ہے لوگوں کو کہ جو غوث الاعظم کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اور جو کچھ ہونا ہے اور ہونے والا ہے وہ میری ہتھیلی پر ہے, اللہ نے رکھ دیا ہے پورے کی پوری چیزیں. I mean, they should at least do their homework in Quran. Quran is saying the same thing about these ulul ilm. ما خلقت هذا باطلا, اس میں سے کچھ بھی تو نے باطل نہیں بنایا, اور سبحانک, تو تمام عیبوں سے پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں اس آگ سے بچائیں جو حشر کے دن تو نے, یعنی وہ آگ کی حدت بھی اپنی ہتھیلی پر محسوس کر رہے ہیں. So it's a kind of a grand crunch of everything. آغاز کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جو کچھ ہے ان کے لیے وہ مقرب محسوس کر دیا گیا ایک ہاذا کے ورڈ کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کی اگر آپ نے چس لینی ہے تو عربی کے ورلڈ ویو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ آیت میں اس کو ہم ایسے ہی we just stumble upon the آیات اور ترجمے کر کے دوڑ جاتے ہیں. اب یہ ہاذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ اولو العلم ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے ہوا اور جو کچھ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا وہ سب کا سب ان کے سامنے عیاں کر دیا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا, ان سے قرآن بھی نہیں چھپا ہوا. I mean, just imagine, let alone the universe and the skies and the earth, even Quran, nothing about Quran is hidden from them. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات, اے رسول ہم نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں آیات ہیں محکمات, which are very apparent, which are very, they are in your face, you don't need to think about them, they are very clear, they are very open. ایسی آیت ہیں جو بالکل محکم ہیں, مضبوط ہیں, you don't need to think about them, you understand the message they are conveying. ہنہ ام الکتاب, and these are the mother of the book, these آیات are mother of the book. اور وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٍ, and then there are those آیات which confuse you, which bewilder you, you need to think about them. پر اللہ کہتا ہے don't think about them. تمہارے دل میں کجی ہے, تمہارے دل ابھی پیوریفائی نہیں ہوئے, تم اگر ان کے بارے میں سوچو گے خود بھی کنفیوز ہوگے, لوگوں کو بھی کنفیوز کرو گے. تو اے اللہ کیا کریں, آیتیں تو تیری ہیں, چاہے وہ محکمات ہیں, متشابہات ہیں, تیرا قرآن ہے, ہم نے سمجھنا ہے, تو کیا کریں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, ان کی تعویل, ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ان آیات کی ماں سوائے اللہ کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں علم. It's very interesting. راسخون فی العلم, جو گڑے ہوئے ہیں, قائم بالقسط. Now you can connect the both ayat. Who are so balanced that knowledge is not in them, they are in knowledge. یہ ایک عربی کی ٹرمینالوجی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بندے میں عشق ہے, یا کہتے ہیں یہ بندہ عشق میں ہے. اس کو ایک عام سی چیپ سی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ ہے and he goes to a river and he wants to fill his bucket of water, and for example the bucket can contain 20 liters of water. تو جب وہ بکٹ ڈالے گا اور وہ نکالے گا تو کتنا پانی لے گا, 20 لیٹرز, جتنی اس کی اوقات ہے. لیکن اگر وہ بکٹ کو دریا میں پھینک دے, راسخون فی العلم, اس نے بکٹ دریا میں پھینک دی ہے, بکٹ دریا کی تہ میں چلی گئی, اب کتنا پانی ہے بکٹ میں, جتنا دریا کا ظرف ہے, پرانا پانی نکلتا جائے گا, نیا آتا جائے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ اولو العلم ہے کہ علم ان میں نہیں ہے بلکہ یہ علم میں ہے. نہ زمین کی کوئی چیز ان سے چھپی ہے, نہ آسمان کی کوئی چیز ان سے چھپی ہے, نہ آغاز کائنات ان کی نظروں سے اوجھل ہے, نہ اختتام کائنات ان کی نظروں سے اوجھل ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں راسخون فی العلم, they have their feet solidly grounded in knowledge and قائم بالقسط. اور یہ they are on a extremely just balance. یقولون آمنا بہ, اور یہ کہتے ہیں ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے اتارا ہے.
कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, चाहे मुहकमात आई हैं चाहे मुतशाबिहात आई हैं, सब की सब हमारे रब की तरफ से हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलिल अलबाब, लेकिन ये मैसेज कन्वे नहीं हो सकता मां सिवाय उनके उलुल अलबाब, अमेजिंग वर्ड, साफ जहनों वाले, ट्रांसपेरेंट अक्लों वाले, who don't have biases in their mind. उलुल अलबाब, लुब का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तसव्वुफ में, लुब कहते हैं खुलासे को। आपके पास अंगूर हैं, you press them and you get the juice, that juice is the lub. आप अब जिस तरह आप वाइन बना लेते हैं फिर उससे, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अल्लाह कहता है कि ये साहिब लुब, ये उलुल अलबाब वो लोग हैं कि अगर ये दुनिया में एक वक्त के अंदर चंद 100 भी हों तो मैं कारोबार कायनात चलाता रहूंगा। ये पूरी कायनात का खुलासा है। ऑल आई लुक एट इज दीज पीपल, और यही वो लोग हैं जो अहल हैं कि मेरी तौहीद की गवाही दें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम यहाँ पर बंद करते हैं। पूरा हमने 45 मिनट ले लिए हैं और फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।